وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 76-77 حصہ اول. آج کا موضوع کیا ہم متقی لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. اے اہل کتاب، تم خدا کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو اور تم تورات کو مانتے تو ہو. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. اے اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو اور تم جانتے بھی ہو. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اور اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائے. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم. اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا. اے پیغمبر کہہ دو کہ ہدایت تو خدا ہی کی ہدایت ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی یا وہ تمہیں خدا کے روبرو قائل معقول کر سکیں گے. یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور خدا کشائش والا اور علم والا ہے. يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم. وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم
من إن تأمنه بدينار ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس روپوں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، یہ خدا پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 76، بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، کیوں نہیں بلکہ جس نے بھی پورا کیا اپنا وعدہ اور تقوی سے کام لیا، متقی رہا، تو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے متقین کو۔ ان الذین، بہرحال پہلے اس آیت پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، مضمون گزشتہ آیت سے ملا ہوا ہے، اور گزشتہ آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یعنی ایک فرقہ ایسا تھا یہود اور نصارہ میں، اپنے آپ کو اس نے پاک صاف قرار دے دیا تھا اور ہر غلطی کرنے کے باوجود اپنے آپ کو صاف ستھرا سمجھتا تھا، اور یہ طبقہ آج بھی موجود ہے۔ سامنے کرام، ہم مسلمان، آپ دیکھیں دنیا کی کون سی برائی ہے جو ہم میں موجود نہیں ہے، یہ آپ مجھے بتا دیں۔ کون سی وہ روش ہے یہود و نصارہ کی جو ہم نے نہیں اختیار کی؟ اور بعض اوقات تو حالات کا جبر ہوتا ہے تو آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو وہاں ہو رہے ہیں، لیکن یہاں سے آپ جب جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں وہاں کے جو اہل ایمان ہیں، جو بظاہر اہل ایمان ہیں، تو وہ تو سارا اس معاشرے میں ڈھل جاتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، دیکھیں اصل میں تو قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے۔ ان آیات کو جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں اہل کتاب کا نام آیا ہے، ان کی روش کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد نہیں ہے کہ تم گزشتہ قوموں کے نقش قدم پر چلو گے؟ تو اب یہ آیات اس لیے تو نہیں ہے کہ بس ہم ان آیات کو انہی پر فٹ کر دیں، اور یہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں سامعین اکرام کہ ایک فرقہ ایسا ہے ہم میں سے جو تفسیر بھی لکھتا ہے اور یہ اس میں واضح کرتا ہے کہ یہ احکامات ان کے لیے ہیں، یہ آیات ان کے لیے ہیں۔ یہ نہیں کہتا کہ ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ یہ ان کے لیے ہے۔ یہ ان کا حال تھا، میں نے خود دیکھا ہے، پڑھا ہے۔ اب میں آپ کو مفسرین کا نام تو نہیں لے سکتا، مناسب بھی نہیں ہے، اور بہت میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، لیکن دیکھیں ہمارا حال کیا ہے۔ ہمارا حال بھی یہ ہے، دیکھیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ تو سنا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ قبول کیا ہے، نہ قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا زعم یہ ہے، گمان باطل ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ محض کلمہ پڑھ کے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، لفظی طور پہ، قانونی طور پہ تو ہو جاتا ہے، لیکن کیا اللہ کے اب یہ وہ کلمہ مقبول ہے جس کے دل میں ایمان نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اسے اہل ایمان قرار دے دے؟ ایسی بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کا آپ مذاق نہ بنائیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا بِآيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اس کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کریں، یہ مذاق نہیں ہے۔ قرآن جو نازل ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ نے جو یہ کائنات بنائی ہے، پھر اس میں دین اسلام کو بھجوایا ہے، ہدایت بھجوائی ہے، نور بھجوایا ہے، تو یہ سب کچھ مذاق نہیں ہے۔ ہم نے تو اس کو مذاق بنا لیا ہے، اور یہ ایک صدی کا واقعہ نہیں ہے، یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، یہ صدیوں پرانی بات ہے۔
بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے تو قرآنی آیات سے دین اسلام سے مذاق بنا لیا ہے، اور بالکل وہ یعنی ہماری حالت جو ہے اس کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اپنے رب سے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری کیسی قوم ہے، اس نے تو قرآن کو نشان مذاق بنا لیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو زبانی ایماندار ہیں ان کو صحیح ایمان لانے کی ہدایت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، چلیں یہ بتا دیں کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے۔ آپ تو اہل کتاب کا رونا روتے رہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نہیں۔ کوئی تعجب کی بات ہے، کوئی افسوس کی بات ہے کہ قرآنی آیات کو آپ یہ کہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے؟ اللہ، تو دیکھیں یہ میں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ عام ہیں آج کل، یہ تصور عام ہے کہ زبانی کلمہ پڑھنے والا جنتی ہے، چاہے وہ چند دنوں کے لیے چلے جائے گا دوزخ میں، پھر وہ نکال لیا جائے گا۔ یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ دیکھیں ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے، زبانی کلمہ پڑھنے والوں کا قرآن میں انکار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فتویٰ لگایا ہے کہ زبانی کلمہ پڑھنے سے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ ہاں مسلمان کہلوا سکتے ہو تم اپنے آپ کو، لیکن حقیقی تم ایماندار، ایمان والے اس وقت ہوگے جب کہ ایمان تمہارے دل میں کھپ جائے گا۔ ہمارے دل میں تو دنیا کی محبت کھپ گئی ہے، اس پہ تو بھی آپ سوچیں نا۔ یا تو آپ کہہ دیں کہ نہیں ہمیں تو دنیا کی محبت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی غلامی ہم کر رہے ہیں اور رسول کے طریقے پر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات آپ نہیں کہہ سکتے، یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے۔ کوئی کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے۔ تو دیکھیں آج کی جو آیت ہے پہلی، بلا من اوفا بعہدہ واتقی، یہ ساری دین کا نچوڑ ہے، قبولیت اور ناقبولیت۔ قبولیت والے لوگ کون ہیں؟ اس آیت میں آیت نمبر 75 سورہ آل عمران، یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ اس میں قبولیت کی بات ہے کہ کن لوگوں کا دین قبول ہوگا اور کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، تھوڑا سا آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں تو بہتر ہے۔ بلا من اوفا بعہدی واتقی، دو باتیں ہیں کہ انسان محبوب خدا بن جاتا ہے دو باتوں سے، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کریں اور تقوی کی روش اختیار کر لیں، احتیاط کریں آئندہ کے لیے، حال اور مستقبل میں۔ ماضی میں تو جو ہو گیا کلمہ پڑھنے تک تو وہ تو ہو گیا، اب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اب آپ نے وعدہ کر لیا کلمہ طیبہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اب اس وعدے کو پورا کریں۔ اس وعدے کا تقاضا کیا ہے کہ اب اللہ کو آپ نے منزل بنا لیا، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیا اور اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا۔ دیکھیں میں قرآن سے آپ کو ساری باتیں بتا رہا ہوں، قرآن سے۔ آپ ہر بات کی مجھ سے دلیل مانگ سکتے ہیں قرآن سے، الحمدللہ۔ تو وعدہ وفا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا، اپنے رب کو یاد رکھنے کا عہد کر لیا۔ یہ میں اب اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں لیکن باتیں قرآن کی ہیں کہ وفا، وعدہ ہے کیا دراصل؟
وعدہ وفات یعنی وعدہ تو دراصل ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ وعدہ ہے۔ تو پہلا جو حصہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، زندگی میں نے اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے، میرا محبوب، مقصود، معبود اور مطلوب ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ہے۔ یہ آپ وعدہ کرتے ہیں، اپنے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں۔ جب آپ کلمہ طیبہ دیکھیں، یہ بیعت کیا ہوتی ہے؟ بیعت اسلام۔ بیعت اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ میری منزل اللہ ہے، میرا مقصود اللہ ہے، میرا محبوب اللہ ہے، اور میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اللہ کی طرف، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، اور میری اب نماز، قربانی، زندگی، موت صرف اللہ کے لیے ہوگی، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ وعدہ ہے۔ ہمیں تو یہ پتہ بھی نہیں ہے، عام مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہم عام طور پہ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، کوئی آپ سے یا آپ کسی سے بھی پوچھیں راہ چلتے ہوئے آدمی سے کہ بھئی تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، میں نے کون سا وعدہ کیا ہے۔ مسلمان سے پوچھیں، آپ عام آدمی سے، ایک لے مین سے آپ پوچھیں کہ بھئی تمہارا یہ قرآن میں تو کوئی یعنی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ جس نے اللہ سے اپنا وعدہ وفا کیا، تو ایک لے مین سے آپ پوچھیں، وہ کہے گا کہ میں نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو اپنی طور پہ، میں آپ سے مخاطب ہوں، کیا آپ کو کوئی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا کوئی احساس ہے؟ آپ کو ذاتی طور پہ؟ میرا غالب گمان یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں، خوش گمانی تو میں کر بھی سکتا ہوں، چلے میں کر لیتا ہوں آپ کے بارے میں، کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کیا وعدہ کیا ہے، اور آپ کو اچھی طرح وہ وعدہ یاد بھی ہے، اور آپ کا محبوب، مطلوب، مقصود اب صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اب تمام وقت آپ انتہائی احتیاط سے گزار رہے ہیں یا رہی ہیں، کیونکہ عورتیں اور مرد میرے دونوں مخاطب ہیں نا، انسان ہیں، دونوں ذمہ دار ہیں۔ میں نے ایک خوشگمانی کر لیتا ہوں، آپ کو بھی منع کرتا ہوں کہ آپ بدگمانی نہ کریں، میں بھی خوشگمانی کر لیتا ہوں کہ آپ نے تو وعدہ کر لیا ہے اللہ سے، آپ اللہ سے وعدے کیے ہوئے وعدہ آپ کو یاد ہے، آپ نے قبول کر لیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کو۔ اب اللہ ہی آپ کی منزل ہے، اللہ ہی آپ کا مقصود ہے، اور اللہ ہی آپ کا معبود ہے، اور اللہ ہی آپ کو مطلوب ہے، اور آپ کمال احتیاط سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ بیوی ہیں تو آپ تو بس شوہر کے ادھر ادھر پیچھے آگے، بس شوہر کو راضی کرنے کے لیے آپ کی ساری کوششیں ہیں۔ آپ اگر فنکشن میں جاتی ہیں، اس سے زیادہ آپ تیار ہوتی ہیں شوہر کے لیے۔ فنکشن میں لگاتے وقت لپسٹک شاید آپ بھول جائیں، لیکن شوہر کے سامنے آپ لپسٹک لگانا نہیں بھولتی، بن سور کے اپنا بناؤ سنگھار شوہر کے لیے کرتی ہیں۔ یہ میرا گمان ہے، خوش گمانی ہے نا، کر لیتا ہوں میں۔ شوہر کی اطاعت اور شوہر کے ساتھ اچھا رویہ، حسن سلوک آپ رکھتی ہیں، شوہر کی اطاعت گزار ہیں آپ۔ یہ تو اللہ نے صفت بیان کی ہے، فالصالحات قانتات، وہ اطاعت گزار ہوتی ہیں بیویاں۔ شوہر کی اطاعت، شوہر کی مرضی، شوہر کی رضا، شوہر کی خوشی۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ کے بعد تو پھر رتبہ شوہر کا ہے۔ میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے میاں کو سجدہ کرے، اگر جائز ہوتا۔ جائز نہیں ہے تو میں نہیں کہا، لیکن باقی باتیں تو ہیں۔ خوش گمانی ہے نا، شوہر سے میں گمان یہ ہے کہ یہ تو بڑا پکا جو ہے، یعنی اس نے بڑا پکا وعدہ کیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ یا شوہر ہیں یا بن جائیں گے، یا چلیں جو بھی ہیں آپ، لیکن مجھے یہ خوش گمانی ہے کہ آپ نے تو اپنے آپ کو پہچان لیا ہے،
اپنی منزل کو پہچان لیا ہے اور آپ کا یقین ہے کہ اللہ ہی میری منزل ہے اور میں اللہ ہی کے لیے زندگی گزار رہا ہوں، اور آپ زندگی گزارتے ہوئے ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں، ہر وقت ہمہ وقت اور ہمہ جہت اللہ کی رضا آپ کے پیش نظر ہوتی ہے۔ میرا یہ اچھا گمان ہے، کر لیتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ کو خوشخبری ہے کہ آپ محبوب الہی ہیں، آپ سے اللہ محبت کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ ٹھیک ہے، میں نے گمان قائم کر لیا اور آپ کو میں نے خوشخبری بھی دے دی کہ اللہ آپ سے راضی ہے، اور اللہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ محتاط رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف آیت نمبر 77 میں کیا ہے یہ بھی آپ سن لیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ لوگ جو خرید لیتے ہیں، ان الذین یشترون بعہد اللہ، اللہ کے وعدے کے عوض خرید لیتے ہیں اور اپنے ایمان کے عوض ثمنا قلیلا، تھوڑا مفاد دنیا کا۔ پہلے میں ترجمہ کر لوں پھر تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، اور نہ رحمت کی نظر کرے گا ان کی طرف قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا گناہوں سے۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیں یہ ٹوٹلی حال جو ہے ہمارا ہے کہ جنہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے وعدے سے پھر گئے اور دنیا کو محبوب بنا لیا، دنیا ہی اب ان کا مطلوب ہے، محبوب ہے اور مطلوب ہے۔ یہ تو ہماری ساری امت اسی اس میں گرفتار ہے، اسی جرم میں کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو فراموش کر کے دنیاوی مفادات کو ترجیح دے دی ہے۔ اب اس کے بارے میں تو میں کوئی خوشگمانی نہیں کروں گا اور نہ یہ کہوں گا کہ ایسے لوگ نہیں ہیں، ایسے لوگ ہیں، اور ان کی صفت کیا ہے؟ یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، دنیا کے حقیر مفاد کے عوض آخرت کا انہوں نے فائدہ قربان کر دیا ہے۔ آخرت کو فراموش کر کے دنیاوی زندگی کو اہمیت دے دی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے سامنے کرام، یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، حقیر مفاد لے لیا ہے۔ اب دنیا چاہے جتنی بھی ہو جائے، یہ سارا سونا چاندی آپ کو مل جائے اور اس کے عوض آپ ایمان کا سودا کر لیں، اسلام کا سودا کر لیں، کلمے کے وعدے کو فراموش کر دیں، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اب یہ ہے نا کہ یہ میں تو آپ کے بارے میں کچھ کہہ نہیں رہا، لیکن وہ لوگ جو اللہ سے وعدہ کر کے پھر جاتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ آج کا تو سامعین اکرام جو جس قسم کے لوگوں کے درمیان میں اور آپ رہ رہے ہیں، انہوں نے اگر وعدہ کیا بھی ہے، چلے مان لیتے ہیں کیا ہے۔ اول تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کوئی وعدہ نہ کیا ہے، نہ کرنے کے لیے تیار ہے، چلے مان لیں کر لیا ہے، لیکن اب ان کو دنیاوی مفاد زیادہ پیارا ہے۔ اب ان کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا یہ ذرا سن لیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، جو رب کائنات ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دیکھیں غلط فہمی کی گنجائش نہیں ہے، دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو ایک دھوکے میں مبتلا ہیں، زبان سے کلمہ پڑھ کے پھر اس پر یقین کر لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ زبانی کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، ہاں ظاہری طور پہ، قانونی طور پہ وہ کلمہ گو ہو جاتا ہے، اس کو مسلمان ہی کہا جائے گا، لیکن حقیقت میں نہیں۔
وہ تو اس نے تو ایمان کا سودا کر لیا ہے۔ دیکھیں اول تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، جو سچی بات ہے، اور حضور کی دعوت پر جب آپ سمجھتے نہیں ہیں تو ایمان لانے کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ ہمارا تو دیکھیں روایتی طور پہ کچھ ایسا مسئلہ ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں آپ پیدا ہو گئے، آپ کے والدین بزرگ جو بھی تھے بڑے آپ کے، انہوں نے بھی دین کو نہیں سمجھا تھا، وہ بھی دنیا دار تھے، ان کا دل دنیا کی محبت سے آباد تھا، آپ کو بھی انہوں نے سیدھا راستہ اس لیے نہیں دکھایا کہ وہ خود ہی راستے سے واقف نہیں تھے، آپ کو بس انہوں نے ظاہری طور پہ کلمہ سکھا دیا، بچپن سے ہی نماز روزے کا پابند بنا دیا، اب نماز پڑھ لیتے ہیں، اب 5 وقت کی روزے رکھ لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، زکوٰۃ خوشی یا ناخوشی سے دے دیتے ہیں، باقی تو کچھ اسلام کی ہماری حقیقت ہی نہیں ہے۔ اصل تو ہم دنیا کے بندے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، ہمارا یقین دنیا پر ہے، دنیاوی مفاد ہمیں زیادہ عزیز ہے اخروی مفاد سے، اخروی مفاد زندگی گزارتے ہوئے ہمارے مد نظر نہیں ہوتا سامنے کرام۔ تو جب یہ ساری صورتحال ہے تو ایمان تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ حقیقی مسلمان ہوں، لفظی کلامی آپ مسلمان ہیں اور دنیاوی مفادات کو آپ نے ترجیح دے دی ہے۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، یشترون بعہد اللہ بایمانہم ثمنا قلیلا، 100% یہ ہماری بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے بیچ دیا ہے دنیا کے مفاد کے عوض اخروی مفاد کو، آخرت کا سودا ہم نے کر لیا ہے کہ ہمیں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ جو دینا ہے یہیں دے دے، ہم تو دنیا کے طلبگار ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، آپ اگر ایسا کہتے ہیں کہ بھئی کوئی ہوگا تو ہوگا، میں تو نہیں ہوں، تو ٹھیک ہے، آپ کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، آپ کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، میں تو ان لوگوں کی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ آپ تو پہلی آیت کے اس حصے میں داخل ہو گئے، آپ نے جو وعدہ کیا ہے تو اس کو آپ وفا کر رہے ہیں، اور آپ کا طرز عمل تقویٰ کا ہے، تو آپ تو محبوب الہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دوست رکھتا ہے، آپ کو پسند کرتا ہے، آپ کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے اخروی مفادات کو بیچ ڈالتے ہیں دنیا کے مفاد کے عوض، تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ بہت توجہ طلب بات ہے سامعین کرام۔ ہمارا جو اپنا ذہن میں کھچڑی پک رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم گناہ گار تو ہیں، لیکن اپنے حصے کے گناہوں کی سزا بھگت کر ہم آخر کار جنت میں جائیں گے، یہ ہمارے ذہن میں کھچڑی ہے نا۔ ایک کھچڑی تو یہ ہے کہ ہم اگر گناہ گار بھی ہیں، عمل نہیں بھی کرتے، تو حضور نے تو اپنی امت کو بخشوانے کا اللہ تعالیٰ نے حضور سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک آپ کی امت جنت میں نہیں جائے گی ساری کی ساری، تو میں دیگر امتوں کو نہیں لے جاؤں گا، پہلے آپ کی امت جائے گی، پھر شفاعت کا، پھر بخشش کے وعدے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ کھچڑی پک رہی ہے، لیکن یہ سارے وعدے ہیں، لیکن یہ اہل ایمان کے ساتھ ہیں۔ اپنے ایمان کو تول لیں، اگر آپ نے دنیاوی مفادات کو ترجیح نہیں دی ہے، اخروی مفادات کو آپ ترجیح دیتے ہیں دنیا کے مفادات پر، تو ٹھیک ہے، پھر آپ تو اہل ایمان میں سے ہیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے، دوزخ میں تو ذرہ برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ آپ تو کلمے کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، آپ تو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر رہے ہیں، آپ کا تو یہ حال ہے نہیں۔ آپ کی تو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 76، وہ آپ کے لیے ہے، تو اب آپ کا تذکرہ ہے نہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ آیت نمبر 77 سورہ آل عمران کی ان لوگوں کے بارے میں ہے
جنہوں نے سمجھ لیا ہے، بنا سوچے سمجھے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کوئی وعدہ کیا ہی نہیں ہے اللہ سے انہوں نے. یہ تو جو وعدہ کیا ہے اور پورے کر رہے ہیں ان کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے. جو زبانی وعدہ کر کے ان سے پھر جاتے ہیں، چلیں مان لیا آپ نے زبانی وعدہ کر لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، چند نمازیں آپ یعنی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن زندگی آپ کو زیادہ پیاری ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے. اور وہ آیت یاد کریں نا، یہاں پہ مجھے جلدی نہیں ہے اس آیت کو کا مضمون سمیٹنے کے لیے. ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، او کما قال. آیت میں اگر میں تھوڑا سا لیکن مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ دیکھو، اگر تمہارے بڑے آبا و اجداد، تمہارے بھائی، ماں باپ، تمہارے بھائی، تمہارا جوڑا، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، تمہارے رشتہ دار، اور جو مال تم نے جمع کیا ہوا ہے، اور وہ تجارت جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ، یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے. و مساکن طیبۃ تردونہا، اور وہ مکان جو تمہیں پسند ہے، جن میں رہنا تمہیں پسند ہے. اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پسند ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں محنت سے، تو اب تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے. تو ایسے لوگ تو اللہ کے عذاب کے قابل ہیں. ہمیں ساری چیزیں یہ محبوب ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ کی محبت، اللہ کی راہ میں جد و جہد، یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے، یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے. اللہ کی راہ، اللہ سے محبت، اللہ کی راہ میں جد و جہد، یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے. تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے. یہ دیکھیں، آپ اپنا حساب خود کر لیں اس سے پہلے کہ آپ سے حساب لیا جائے. بہرحال یہ مضمون تھوڑا سا جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله بأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ہاں، جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور خدا سے ڈرے تو خدا ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة
أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. جو لوگ خدا کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. ان سے خدا نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.